آئیے آج کے اس ایکسپلینر میں ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم انسٹیٹیوشنل انویسٹنگ کی انتہائی منظم اور ٹھنڈی دنیا سے نکل کر سیدھا اسٹاک مارکیٹ کی افراتفری اور شدید اتار چڑھاؤ میں اتریں گے۔ یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے کہ آخر بڑے سرمایہ کار سوچتے کیسے ہیں، ان کی پیچیدہ حکمت عملی کیسے بنتی ہے، اور سب سے دلچسپ بات، جب حالات ان کے خلاف جاتے ہیں تو مارکیٹ میں کیسا تہلکہ مچتا ہے۔ خیر، آگے بڑھنے سے پہلے آج کا روڈ میپ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم ہیج فنڈز کی حقیقت کو سمجھیں گے، پھر ان کی ڈائیورس انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز، شارٹ سیلنگ کا طریقہ، شارٹ سکویز کا ہنگامہ، اور آخر میں ان خطرات کو مینج کرنے کے طریقوں پر بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، یعنی ہیج فنڈز کی حقیقت۔ آخر یہ چیز ہے کیا؟ آسان لفظوں میں اگر بتایا جائے تو ہیج فنڈز ایسے انویسٹمنٹ پولز ہیں جو پیسہ جمع کر کے دنیا بھر کے ایسٹس میں منافع بخش مواقع تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں، روایتی فنڈز کے برعکس ان کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی ایک بینچ مارک کے پابند نہیں ہوتے۔ مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اپنی لانگ اور شارٹ دونوں پوزیشنز کا آزادانہ استعمال کر کے پیسہ بنانے کی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیں، عام سرمایہ کاری ایک عام اوزار یا ایک ہتھوڑے کی طرح ہوتی ہے۔ سستی چیز خریدو، مہنگے بیچ دو۔ لیکن ہیج فنڈز، ان کے پاس صرف ایک ہتھوڑا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پاس تو پورا کا پورا ہارڈ ویئر سٹور موجود ہوتا ہے۔ مارکیٹ سے بہتر منافع کمانے اور رسک کو کم کرنے کے لیے ان کے پاس مکمل اور ہر طرح کی ٹول کٹ موجود ہوتی ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کا اثر تاریخ میں صاف نظر آتا ہے۔ جب بھی عالمی سطح پر کوئی بڑا بحران آیا، چاہے وہ 2008 کا فائنینشیل کریش ہو یا ٹیک ببل کا پھٹنا، ہیج فنڈز نے عام MSCI ورلڈ انڈیکس کے مقابلے میں کہیں بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ ان اداروں کی لچک، یعنی ان کی فلیکسیبلٹی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم ان کی مختلف انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ ان اسٹریٹجیز میں انتہائی ڈائیورسٹی ہوتی ہے۔ ایکویٹی لانگ/شارٹ میں بہترین اور کمزور سٹاکس چنے جاتے ہیں۔ ایونٹ ڈریون اسٹریٹجیز کارپوریٹ مرجر سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ پھر گلوبل میکرو اسٹریٹجیز ہیں جو پوری دنیا کی معیشت پر نظر رکھتی ہیں۔ اس لسٹ میں ریلیٹو ویلیو اور مینجڈ فیوچرز بھی شامل ہیں، جن کی اپنی الگ سائنس ہے۔ ان سب میں سے ایک انتہائی دلچسپ اور اہم اسٹریٹجی کوانٹیٹیو ایکویٹی کی ہے۔ یہاں انسانی جذبات کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل کولڈ، کمپیوٹر بیسڈ منطق پر چلتی ہے۔ پیچیدہ الگوریدمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کو استعمال کر کے گلوبل اسٹاک مارکیٹس میں موجود معمولی خامیوں کو یا مس پرائسنگ کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ واقعی بے حس مگر بے حد مؤثر اسٹریٹجی کی ایک زبردست مثال ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اور انتہائی اہم حصے پر، شارٹ سیلنگ کا طریقہ، مطلب سیدھا مارکیٹ کے خلاف شرط لگانا۔ اب یہ کانسیپٹ تھوڑا کاؤنٹر انٹیویٹو لگتا ہے نا، کہ جو چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں اسے پہلے بیچ دیں اور خریدیں بعد میں۔ ہوتا کچھ یوں ہے، سب سے پہلے ایک بروکر سے شیئرز ادھار لیے جاتے ہیں، پھر فوراً انہیں مارکیٹ پرائس پر بیچ دیا جاتا ہے۔ امید بس یہ ہوتی ہے کہ بعد میں قیمت گرے گی تو انہیں سستے میں واپس خرید کر لینڈر کو لوٹا دیں گے، اور جو بیچ کا فرق بچے گا وہ سیدھا سیدھا منافع۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا کیچ ہے، اور وہ ہے ان کا رسک ماڈل۔ عام انویسٹنگ میں سرمایہ کار اتنا ہی ہارتا ہے جتنا لگاتا ہے، کیونکہ قیمت زیرو سے نیچے تو جا نہیں سکتی۔ لیکن شارٹ سیلنگ میں اگر سٹاک کی قیمت گرنے کے بجائے اوپر جاتی جائے تو نقصان کی ٹیکنیکلی کوئی حد ہی نہیں ہوتی۔ ان لمیٹڈ رسک، اوپر سے مارجن کالز اور ادھار لیے گئے شیئرز کا انٹرسٹ الگ سے عذاب بن جاتا ہے۔ تو یہاں سے جنم لیتا ہے ہمارا چوتھا ٹاپک، دی شارٹ سکویز فینومینا، یعنی جب مارکیٹ پوری طرح بے قابو ہو جائے۔ آخر ہوتا کیا ہے، جب ایک شارٹ سیلر کی امید کے بالکل برعکس سٹاک کی قیمت تیزی سے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کسی بھی بڑے انویسٹر کے پسینے چرا سکتی ہے۔ جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو اسے شارٹ سکویز کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک پرفیکٹ سٹارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی شرط، مارکیٹ میں شارٹ سیلرز کی بہت بڑی تعداد ہو، پھر اچانک ٹریڈنگ والیوم میں سپائک آ جائے، ساتھ ہی کوئی ایسی مثبت خبر یا کیٹلسٹ آ جائے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پر اچانک اس سٹاک کے حوالے سے تیزی آنا بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ سب مل کر قیمت کو اوپر دھکیلتے ہیں۔ اب جو لوگ شارٹ کر کے بیٹھے تھے وہ گھبرا کر واپس شیئرز خریدنے دوڑتے ہیں، ڈیمانڈ مزید بڑھتی ہے اور قیمت سیدھا آسمان کی طرف نکل جاتی ہے۔
اس پورے ہنگامے کو سمجھنے کے لیے 2008 کے لیجنڈری وولکس ویگن سکویز کی مثال سب سے مفید ہے۔ ہوا یہ کہ پورش نے جب وولکس ویگن خریدنے کا اعلان کیا تو اچانک پتہ چلا کہ مارکیٹ میں عام خریداری کے لیے 6% سے بھی کم شیئرز موجود ہیں۔ جن ہیج فنڈز نے اسے شارٹ کیا ہوا تھا ان میں ایسی خوفناک پینک مچی کہ انہیں اپنی پوری مارکیٹ پوزیشنز بچانے کے لیے کسی بھی دام پر شیئرز خریدنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سکویز اس قدر شدید تھا کہ قیمتیں بڑھتے بڑھتے ہوش اڑا دینے والی 1005 یوروز پر شیئر تک جا پہنچیں۔ اس شدید پینک اور کیوس نے کچھ ہی وقت کے لیے فولکس ویگن کو دنیا کی سب سے قیمتی کمپنی بنا دیا تھا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جب بڑے ہیج فنڈز پھنستے ہیں تو افراتفری کسی بھی منطق یا لاجک کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، نیویگیٹنگ ایکسپوجر اینڈ رسکس۔ ان تمام افراتفری کے باوجود اس مارکیٹ میں بیلنس کیسے بنتا ہے؟ ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے فنڈ کا ڈھانچہ بہت معنی رکھتا ہے۔ عام طور پر 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو کامنگلڈ فنڈز جہاں سب سرمایہ کاروں کا پیسہ ایک پول میں جمع ہوتا ہے، یا پھر سیپریٹلی مینجڈ اکاؤنٹس یعنی SMA جہاں ہر اکاؤنٹ الگ مینج ہوتا ہے۔ SMA کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں مکمل ٹرانسپیرنسی ملتی ہے جس سے بہتر مانیٹرنگ کی جا سکتی ہے، جو کہ کامنگلڈ فنڈز میں عام طور پر ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ ہیج فنڈز اور شارٹنگ جیسی اسٹریٹجیز انتہائی پیچیدہ ہوتی ہیں تو ان میں سخت ڈیو ڈیلیجنس یعنی چھان بین بہت ضروری ہے۔ تنظیمی ڈھانچہ دیکھنا، اسٹریٹجی کو سمجھنا، رسک مینجمنٹ کا سالڈ نظام، ڈیٹا کا کوانٹیٹیو تجزیہ اور قانونی پہلو، یہ سب وہ بنیادی شرطیں ہیں جو سرمایہ لگانے سے پہلے دیکھنی پڑتی ہیں تاکہ ان حالات سے بچا جا سکے جو ہم نے فولکس ویگن کے کیس میں دیکھے تھے۔ اس پیور ایکسپلینر کو ہم ایک سوچیے اور سمجھیے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، ایک طرف انسٹیٹیوشنل الگوریدمز اور کوانٹ ماڈلز کا انتہائی منظم، سسٹمیٹک اور ٹھنڈا نظام ہے، اور دوسری طرف شارٹ سکویز جیسا اچانک پھٹنے والا اور دماغ گھما دینے والا جنون۔ آخر یہ فائنینشیل مارکیٹس ان دونوں بالکل مخالف انتہاؤں کے درمیان اپنا مشکل توازن قائم کیسے رکھتی ہیں؟ شاید اس مارکیٹ کا اصلی حسن اور خطرہ دونوں ہی اسی کشمکش میں چھپے ہیں۔